ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ جادو سے بچنے کی اور جادو کے علاج کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمدللہ عدد ما فی السماء، الحمدللہ عدد ما فی الارض، الحمدللہ عدد ما بینہما، الحمدللہ ملء السماء، الحمدللہ ملء الارض۔ اللہ کے لیے بہت زیادہ اور بہت پاکیزہ حمد ہے، تعریف ہے، اور وہ بابرکت ہے۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمانوں میں ہے، جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو زمین میں ہے اور کوئی انسان نہیں جانتا۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو ان دونوں کے درمیان ہیں، کتنے ستارے، سیارے، گیلیکسیز، اور اس کے علاوہ جو ہم نہیں جانتے۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو کچھ آسمان میں ہے ان سب کو بھر کر، اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو بھر کر، یعنی اللہ کی حمد ان سب چیزوں کو بھر دے جو زمین اور آسمان میں ہے۔ اللہ کی حمد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اس دنیا میں حمد اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں، اگر بندے کو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ دے دیا جائے، یعنی ایک شخص ایسا ہو کہ جو پوری دنیا کا مالک بن جائے، پھر وہ اس پر الحمدللہ کہے، تو اللہ اس کے دل میں حمد کا جو الہام ڈالتا ہے کہ وہ اس کو توفیق دیتا ہے اس ساری نعمت کو پانے کا، وہ اس کو اس دنیا کی نعمت کے ملنے سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، یہ زیادہ بڑی نعمت ہے۔ یعنی ایک طرف پوری دنیا ہے کسی کو مل جائے، اور دوسری طرف یہ توفیق مل جائے کہ اس دنیا کے ملنے پر الحمدللہ کہہ دے کوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ساری دنیا ایک طرف اور الحمدللہ کہنا ایک طرف، کیونکہ دنیا کی نعمتیں تو ختم ہو جائیں گی اور الحمدللہ کا ثواب باقی رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جادو سے حفاظت کی دعاؤں میں آج ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ جادو کے توڑ کے سلسلے میں جو آیات قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ سورۃ یونس کی آیات ہیں نمبر 81 اور 82۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ پھر جب انہوں نے رسیاں ڈالیں تو موسیٰ نے کہا، جو تم لائے ہو وہ تو جادو ہے، بے شک اللہ عنقریب اسے باطل کر دے گا۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے سچا ثابت کر دیتا ہے اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ ان آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے دعوت حق پیش کی اور اس نے انکار کیا، تو پھر کھلے میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کی بات ہوئی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی توحید کی دعوت دینے پر مصر ہیں اور باز نہیں آتے،
تو سوچا کہ جادو کے ذریعے ان کا کام ختم کیا جائے، ان کو ہرا دیا جائے۔ تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے پاس ہر قسم کے ماہر جادوگر لاؤ، عام جادوگر نہیں لانے، کوئی امیچور جادوگر نہیں، ایتونی بکل ساحر علیم، کہ جو اپنے فن کے ماہر و خوب جانتے ہوں۔ اب جادوگر فرعون کے پاس آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی لاٹھیاں اور رسیاں ہیں، جو جادو تم بنا کے لائے ہو، اس کو زمین پہ پھینکو، دکھاؤ، اب اس کا مظاہرہ کرو۔ جب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ لوگوں کو سانپوں کی طرح حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں۔ اب آپ سوچیں، ایک نہیں ہزاروں سانپ اگر زمین پر بیک وقت دوڑتے ہوئے نظر آئیں تو انسان کے خوف کا کیا عالم ہوگا۔ اب جو لوگ وہ تماشا دیکھ رہے تھے وہ سب بھی ڈر گئے اور متاثر بھی ہو گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں ڈر گئے، لیکن اللہ کے حکم سے جب انہوں نے اس کے مقابلے میں اپنا عصا پھینکا تو اس نے یکا یک ان ساری رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل لیا اور ختم کر دیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو، جو تم نے پھینکا ہے، یہ تو جادو ہے، اللہ اس کو ختم کر دے گا، اور اللہ اس عمل کی اصلاح نہیں کرتا جو زمین میں فساد پھیلانے کی، اس شخص کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا جو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتا ہے، جو کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے لایا ہوں، یعنی اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں، اور اللہ اپنے کلمات اور اپنے حکم کے ساتھ حق کو باطل پر غالب کر دے گا، چاہے مجرم ناپسند ہی کیوں نہ کریں، یعنی فرعون جیسے لوگ حق کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں، لیکن آج حق کا بول بالا ہوگا۔ تو بہرحال فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، جب انہوں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں پھینک دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو تم لائے ہو یہ تو سحر ہے، یہ جادو ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا بہرحال اثر انسان پر ہوتا ہے کہ انسان کو چیز کی حقیقت اور ماہیت کچھ اور نظر آنے لگتی ہے جو کہ اصل میں ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح جادو کے وقت جو کلمات یا کوئی منتر ایسے پڑھے جاتے ہیں، اس کا اثر بھی انسانی جسم پر ہوتا ہے، اور یہ بیماری کی ایک قسم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے کے لیے اللہ کا کلام کافی ہے، اور اس کا توڑ بھی اللہ کے کلام کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا ان اللہ سیبطلہ، یقیناً اللہ اس کو ضرور باطل کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا، یعنی کلی طور پر مٹا دے گا، کیونکہ یہ خیال نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی، حق تھا۔ اور باطل جو ہے اس کے کوئی سر پیر نہیں ہوتا، وہ تو جانے ہی کے لیے ہوتا ہے، اسے تو جانا ہی ہوتا ہے، وہ زمین میں یا کسی بھی جگہ پر جم نہیں سکتا۔ وقتی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے لیکن وہ راسخ نہیں ہوتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا یقین تھا، اور یقین کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، کیونکہ انہیں وحی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آئے گی اور یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلام اللہ کا پڑھنے والا جتنی یقین اور کنوکشن کے ساتھ کوئی کلام پڑھے گا جادو کے توڑ کے لیے، اتنی ہی زیادہ اس کی تاثیر ہوگی۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ مفسدین کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا، یعنی فسادیوں کی اصلاح نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد یعنی سب سے پہلے تو جادوگر ہے، اور اس کے بعد جو بھی لوگ زمین میں فساد کریں، جو بھی لوگ بگاڑ پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو یعنی ان کا حق پر ہونا ثابت نہیں کرتا، ان کا فساد معلوم ہو ہی جاتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اپنے کلمات، اپنے کلام کے ذریعے حق کو سچا ثابت کر دیتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرم اس کو ناپسند کریں۔ ابن ابی سلیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، یعنی انہیں یہ روایت پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ان آیات میں شفا ہے، یعنی اگر کسی کو یہ شک ہو کہ اس پر جادو ہوا ہے تو ان آیات کو پڑھنا چاہیے، ان میں شفا ہے۔ آپ ایک برتن میں پانی لیں، اس پر سورۃ یونس کی یہ آیت پڑھیں، پھر اس پانی کو جادو زدہ شخص کے سر پر بہا دیں، یعنی اس کو اس سے نہلا دیں، تو اس سے اس کا توڑ ہو جائے گا۔
تو ان آیات یہ جو آیات ابھی پڑھی گئی سورۃ یونس کی، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا جو ہے ایک باطل کام ہے، حرام کام ہے۔ پھر یہ کہ جادوگر جو ہے وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے، گھروں کو بگاڑتا ہے، انسانوں کو تکلیف دیتا ہے۔ پھر یہ کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنا جائز ہے۔ پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فساد کا انجام تباہی اور بربادی ہی ہوتا ہے، اور جب بھی حق باطل کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو حق فتح یاب ہوتا ہے اور باطل بالآخر مٹ جاتا ہے۔ اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے جو سورۃ طٰہٰ میں آتی ہے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، بے شک جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ ایک جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر فلاح نہیں پا سکتا جہاں کہیں سے وہ آئے، جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین ہونا چاہیے دل میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے وہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں القی، پھینک دو، ڈال دو، کیا؟ ما فی یمینک، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں، کیا؟ عصا، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر عطا کیا تھا۔ تلقف، نگل جائے گا، ہڑپ کر لے گا، یعنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ اس کو نگلتا چلا جائے گا، مہارت کے ساتھ اس کو پکڑ لے گا۔ ما صنعوا، جو انہوں نے جادو بنا رکھا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ تو ساحر کا کرتب ہے، ساحر کی چال ہے جو کچھ انہوں نے دکھایا ہے۔ اس کا تعلق حقیقت سے نہیں، اس کا تعلق فریب نظر سے ہے، یعنی جادوگر جو کرتا ہے وہ نظر کو